اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے جی ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی. آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113 سے 121 تک ہے. ان آیات کی تفسیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان آیات کا مرکزی خیال کیا ہے. کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپس کا اختلاف جو ہے وہ مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ دینداروں کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو دوسرے لوگ جو ہیں ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ ان پہ نیگیٹو پڑتا ہے. پھر پڑھے لکھے لوگ جب ان پڑھ لوگوں سے اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو امت ٹوٹ جاتی ہے. پھر دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا مرکز بنانے کی بجائے چند ناموں اور چند گروہوں کو پرموٹ کرنے لگ جاتی ہیں تو بھی امت ٹوٹ جاتی ہے. اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے البدی ہونے اور الخالق ہونے کا فرق دیکھیں گے. اگلی چیز جو اس سبق میں آئے گی وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا تھی، بشیر اور نذیر ہونا. پھر اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا نہ لیے جائیں وہ مسلمانوں سے خوش نہیں ہوتے. لہذا جو لوگ حقیقت میں کتاب کو اس کا حق دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اہل کتاب اور معاشرے کے دوسرے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش نہیں رہتے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو لوگوں کے سامنے آئینہ بنا دیا. اہل کتاب کی دو گروہ کا ذکر بار بار آ رہا ہے جس میں سورۃ فاتحہ میں ہم نے اشارتاً دیکھا، پھر سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا اور پھر اور صورتوں میں بھی ڈھکا چھپا جو ہے وہ ان کا ذکر آتا رہے گا. یہ دو قومیں کون تھیں؟ یہود تھے اور دوسری قوم نصارہ. دیکھنے میں تو یہ دونوں ایک لگتے ہیں لیکن آپس میں ان کے بہت سارے اختلافات تھے. آج بھی جب اسلام کی باری آتی ہے اگر اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں اور اس دور میں بھی ان کا یہی حال تھا. لیکن جب آپس میں ان کی بات ہوتی تھی تو ان کی لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. تو آیت نمبر 113 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. دیکھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹ کچھ نوٹ کرتے جائیں گے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. وقالت، اب قالت کا لفظ آیا ہوا ہے تو یعنی لفظ یہود جو ہے وہ مؤنث ہے. اگر قالا ہوتا عربی زبان میں قالا کا مطلب ہوتا ہے
مرد کے لیے ہوتا ہے، اور قولت کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں آیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ یہود کون تھے؟ یہود وہ مسلمان جنہوں نے یہودا سے نسبت جوڑ کر اپنا ایک فرقہ یہودیت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا پیچھے ذکر کیا، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بنی اسرائیل رکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نام جو تھا وہ یہودا سے نسبت کی اور یہودی رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو بنی اسرائیل کا نام دیا، تو کیا کہا انہوں نے؟ وقالت الیہود، یہود نے کہا کہ لیست النصارى، کہ نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی چیز پر، یعنی مذہبی اختلاف، کہ وہ جس کتاب پر ہیں وہ ان کی کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کون سا پیچھے رہنے والے تھے؟ نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تو نصارہ نے کہا کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان کا مذہبی اختلافات تھے، ان کی مذہبی لڑائیاں تھیں۔ لیست علی شیء ہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ کتاب کون سی تھی؟ یہودا کے پاس کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ان پہ نازل ہوئی تھی، اور دوسرے جو نصارہ تھے ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل تھی۔ دونوں اہل کتاب تھے۔ کذالک، اب یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی باتیں سن کر کومنٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے نبی کو خبر دے رہے ہیں۔ کذالک قال الذین، کہ اسی طرح کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی۔ اب یہ اللہ زینا کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اب تیسرا گروہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا، کہ یہی باتیں، اسی طرح کی تکبر والی باتیں، کہ ایک دوسرے کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ایسی ہی باتیں مشرکین مکہ نے بھی کی تھیں۔ لا یعلمون، نہیں وہ جانتے تھے کچھ بھی، مثلا قولہم، مانے ان کی بات، کہ ان دونوں کے پاس تو کتاب تھی، تو یہ اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، ہاں خود سے انہوں نے کچھ اپنی کتابیں گھاڑ رکھی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، تو وہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاللہ یحکم بینہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب یہ آیات جو تھی یہ مدینہ میں نازل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسی ہی باتیں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے قیامت کے دن۔ کون سا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس پر یہ لوگ آپس میں جھگڑتے۔ اب ان دونوں کے پاس کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو تورات ہے، اور دوسرا یہودیوں کو اس بات پہ تکبر تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ رسول جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو اس لیے وہ اکڑتے تھے اور وہ دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، نصارہ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اب نصارہ کس بات پہ اکڑتے تھے؟ ان کا تکبر اس بات پہ تھا، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ اور مشرکین نے ایسی باتیں کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے،
حاجیوں کو کھانا پلانا، ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو کلو حزب فارحین، یعنی ہر فرقہ جو تھا وہ خوش تھا، اپنے کاموں پر خوش تھا. فارحین ہوتا ہے خوش تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی ان کی یہ باتیں ہوتی تھیں، وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتے تھے اور اپنی ان خوش فہمیوں میں رہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا دیں گی. تو ان تینوں کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعوے کریں، لیکن اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. اب بہت کام جو ہے وہ عیسائیوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ جب آپ مدینہ میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد زیادہ یہودی تھے یا جو تھے وہ عیسائی تھے. تو یہ باتیں وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ یہ مکالمہ کب پیش آیا تھا. تفاسیر سے یہ بات ملتی ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کیوں آئے تھے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دیں. یہ دیکھ کر یہودی بھی آ گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے کچھ لوگوں کو جاسوسی کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح یہ یہود جو تھے وہ بھی جاسوسی کے لیے آ گئے کہ نہ جانے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کرتے ہیں. تو یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کی کھوج میں لگے رہتے تھے. حالانکہ جب اسلام دشمنی کی بات ہوتی تو یہ ایک ہو جاتے. جیسے سورۃ حشر میں بھی ہے کہ تم ان دونوں کو، یعنی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان دونوں کو ایک سمجھتے ہو. آسمانی کتاب کا علم، اور یعنی علم رکھنے اور نہ رکھنے والے ان جاہل لوگوں سے مراد کیا تھا؟ مشرکین. اور ہر ایک مذہب کے پیرو جس کی بنیاد کسی بھی آسمانی کتاب پر نہ ہو. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ مذہبی فرقہ بندی بالکل فضول ہے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، نیک عمل کرنا. تو جو شخص ان دونوں اصولوں پر کاربند ہوگا بس وہی سیدھی راہ پر ہے. اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا. پھر ہے آیت نمبر 114 کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ کون بڑا ظالم ہے، ممن جس نے منع کیا
مساجد اللہ، مسجد اللہ کی یعنی اللہ کی مسجد میں، یذکر فیہا کہ لیا جائے، یاد کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعا فی خرابیہا اور کوشش کی انہوں نے اس کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم ایسے نہیں تھے، لہم ان کو، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا ان کے لیے ہے دنیا میں بھی، خزیون ذلت، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں مسجد کی بات ہوئی ہے کہ مسجد کے لفظی معنی جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد مسجد حرام بھی لی جاتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کی وضاحت میں دو واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں نے یہودیوں سے جنگ کی، جب جنگ کی تو انہوں نے توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو بھی خراب کیا۔ دوسرا یہ کہ مکہ کے مشرکوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو صرف تعصب کی بنا پر مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا۔ اہل کتاب کی مذہبی تعصب پرستی اور فرقہ بندی کی حد یہ ہو گئی کہ دوسرے گروہوں کی عبادت گاہوں کا احترام دل سے اٹھ گیا۔ انہیں برباد کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ نہ کی اور خود اپنی عبادت گاہوں میں غیر فرقے کے لوگوں کو داخل ہونے سے روکا، حالانکہ سب دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور مسجد تو وہ گھر ہے جہاں اللہ کے بندے سکون حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے غم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر کے بے فکر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی الگ الگ جو تھی وہ تعمیر کر رکھے تھے اپنے اپنے عبادت خانے، اور علماء نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، برے کام اور بات کرنے سے مسجد کی بربادی سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کا باعث بنے، وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے جس سے مسجد کی رونق کم ہو اور لوگوں کا مسجد میں آنا کم ہو یا بند ہو جائے۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لازم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دل جو ہے ہمارے خدا کے خوف سے لرزتے ہوں، کہ اس میں بڑائی بیان کرنے کی بجائے لرزتے دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور بر ضرور جو ہے وہ آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے گا، اور معافی کو وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے اور اپنی شرارتوں سے باز آنے کا وعدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے اور اگلی دنیا بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ کا ہی ہے مشرق اور مغرب، وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا سو جس طرف بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ تو وہاں، وجہ اللہ متوجہ ہے اللہ،
کیوں؟ ان اللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش کرنے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وجہ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے چہرہ، اور اس کے دوسرے معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو موجود پاؤ گے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، سب اسی کے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زمان و مکان کی قید میں ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے۔ وہ یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اسی بات کا جھگڑا تھا، ہر ایک نے ایک سمت مقرر کر رکھی تھی، وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا۔ وہ کسی خاص مقام یا کسی شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو صرف مشرق کو پسند کرتا ہے، نہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں۔ وہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس لیے جس جگہ جس طرف رخ کر کے خلوص کے ساتھ پکارا جائے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلے کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر سمت ہر جگہ پر حاوی ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے، اور نفل نماز اگر سواری پر بھی ہو تو خاص سواری کی سمت بدل جائے تو بھی اپنی نماز جاری رکھے۔ پھر ہے آیت نمبر 116، جس میں ایک اور ان کی بہت بڑا الزام لگاتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اور کہتے ہیں، اتخذ کہ رکھتا ہے اللہ، والدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہو قانتون سب اسی کے تابع فرمان۔ اب اسے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کا خیال غلط ہے کہ اللہ کسی خاص سمت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کر کے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وہ کسی خاص سمت یا عبادت گاہ کی چار دیواری میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے جس طرف بھی چاہو رخ کر کے خدا کو یاد کر لیا کرو تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ تو اتخاذ یہاں رکھتا ہے، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا بنانا، پکڑنا، اختیار کرنا اور مفہوم ان سب ترجموں کا
ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر لفظ ہے قانتون، تابع فرما، اس کا واحد بھی قانت ہے، یعنی حکم ماننے والا، اطاعت گزار۔ قنوت اسی لفظ سے ہے، جو نماز وتر کی دعا کو دعائے قنوت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کا عہد ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک اور باطل عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی تمام بےہودہ باتوں سے پاک ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں، وہ ایک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر جگہ اسی کی سلطنت ہے۔ مخلوق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ساری کائنات اور جن بشر اس کے عبادت گزار اور تابع فرمان ہے۔ سب کی عبادت کے اپنے اپنے مخصوص طریقے ہیں، وہ سب کا معبود اور مسجود ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئی ہیں، تو انسان کا کمال بھی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس کے سوا کسی کا تابع فرما بن کر نہ رہے۔ امت مسلمہ توحید کی علمبردار ہے، وہ اسی عقیدے کی تبلیغ کرتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے اور توحید کا یقین دل سے کرنا چاہیے۔ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا۔ بدیع کا لفظ آتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، کہ پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، فیضا قضا، اور جب حکم کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں، یقول بس یہ فرماتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کا مطلب ہے کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر کسی مادے کے، بغیر نمونے کے کچھ بنانا۔ یہ لفظ بدا سے بنا ہے، لفظ بدا بھی اسی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مادے کے بغیر، یعنی نیست کو ہست کر دینا، نمونے کے بغیر کوئی چیز بنا دینا، مثال اور نمونے کے بغیر بنانا بدیع سے مراد ہے۔ ایسا موجد اور صنع جو حقیقی معنی میں پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے، صرف وہی ذات ہے جسے نہ کسی آلے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مال مثالے کی، نہ وہ کسی نمونے کا محتاج ہے، نہ کسی استاد کا۔ ہر چیز، خواہ اس کا وجود اور نمونہ پہلے موجود ہو یا نہ ہو، وہ اسے وجود بخشنے والا ہے۔ زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے اسی نے پیدا کی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ مشرک قوموں کے غلط عقیدوں کو رد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب اور ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات کا ذکر کیا گیا۔ کون سی صفت آئی ہے؟ بدیع۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بدیع بتا کر یہ فرمایا کہ صرف اسی کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اس نے تمام موجودات کو ایجاد کیا جن کا پہلے کبھی کوئی نمونہ بھی موجود نہیں تھا۔ زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے کو اسی نے پیدا کیا، اسی کے لیے ہر چیز کو بالکل نئے سرے سے بغیر نمونے کے پیدا کرنا نہایت آسان بات ہے۔
پھر آیا ہے کن فیکون، کن فیکون، ہو جا، فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں، صرف اس کا حکم اور اشارہ ہی کافی ہے۔ اسی حقیقت کو اس مختصر سی آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اسی کا وجود تھا اور باقی کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اسی نے اپنے ارادے سے ان سب کو ایجاد کیا، اسے نہ کسی شریک کار کی ضرورت ہے، نہ کسی معاون اور مددگار کی، وہی تمام چیزوں کو نئی شکلیں دیتا ہے۔ مادہ پرست لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے یا اسے کسی کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 118، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کہ نہیں ہم سے بات کرتا اللہ، او تہدینا، یا ہمارے پاس آئی، آیاتن، آیت، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہہ چکے، الذین، وہ لوگ بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ایسی ہی بات، تشابہت، ایک جیسے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی مذہبی علوم سے وہ لوگ محروم ہیں، حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کون لوگ مراد ہے؟ مشرک۔ لا یکلمنا، ہم سے بات نہیں کرتا، یعنی رسولوں اور نبیوں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بھی ان کا دعویٰ تھا۔ آیا، آیت کا ہے کہ لفظی معنی اس کے نشانی کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ معجزے کے معنوں میں بھی آیا ہے، یہاں بھی مراد معجزہ ہے۔ مکہ کے کافر اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی اور رسول سے بات کرتا ہے تو ہم سے بلا واسطہ اور براہ راست بات کیوں نہیں کرتا؟ یا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تائید کے لیے کوئی انوکھی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں بھیجتا تاکہ ہم اسے دیکھ کر خود ہی اس نبی کو سچا مان لیں؟ دل میں تعصب تھا اور بہانے ان کے اور تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے نبی کو، کیونکہ اگر نبی کو مان لیا تو نبی کی بھی ماننی پڑے گی، اس لیے وہ اس بات کے تعصب میں پڑ گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتائیں کہ یہ نبی ہے۔ اعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی فرمائشیں کی تھی۔ ان لوگوں کا عقلی، روحانی اور اخلاقی معیار بھی بہت پست تھا، اور ان کا بھی اب پست ہے۔ گویا ان دونوں کے دل جو ہیں ان میں بصیرت نہیں ہے، حق شناسی نہیں ہے، اور اس میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو ان کی اس فرمائش کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک معجزہ مانگا ہے، ہم تو پہلے ہی بہت سے کھلے کھلے معجزے بھیج چکے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، پاک بازی اور عقل و فہم میں بے نظیر ہونا، یعنی ان جیسا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، تمہارا اس کے جواب میں عاجز رہنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، چاند کا ٹکڑے ہونا، اس معجزے کا رونما ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہے۔
پھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ انا ارسلناک بالحق، کہ بے شک ہم نے تجھے بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، کیا کام دے کر؟ بشیرن، خوشخبری دینے کے لیے، و نذیرن، اور ڈرانے کے لیے، کہ جب جنت کی اچھے کام کرو گے تو جنت کی خوشخبری، اور برے کام کرو گے تو نذیر دوزخ کے لیے۔ ولا تسأل، اور نہ نہیں تو اسے پوچھ، ان اصحاب الجحیم، اصحاب دوزخ کے بارے میں، کہ دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں۔ بالحق، یہاں پہ لفظ آیا سچائی، راہ حق کی طرف ہدایت دینا، سچے راستے کی طرف بلانا، کہ نبی کا کام تو یہ تھا۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچی باتیں بتلانے والے ہیں، حق کے لیے روشن دلائل اور واضح ثبوت پیش کرنے والے ہیں۔ بشیر ہے، خوشخبری دینے والا، جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ اور نبی کے احکام کی پیروی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نیک اعمال کے بدلے میں دنیا میں بھی فلاح کی خوشخبری دی، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ نذیرن، پھر ہے ڈرانے والا، کہ جو لوگ انکار اور سرکشی کریں تو انہیں ان کے اعمال بد کے بدلے دنیا اور آخرت میں برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بہت اہم خصوصیات ہیں۔ کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں شک کرتے تھے، اور یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس رسول سے کلام کر سکتا ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یا اسے کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں دے دیتا جس سے اس کی رسالت اور صداقت خود بخود سچ ثابت ہو جائے؟ تو ان کی اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم تو بہت سے معجزے اپنے رسول کو دے چکے، لیکن انہیں صرف وہی لوگ مانیں گے جو خلوص دل سے سچائی کے طلبگار ہیں اور حق کا یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں مانیں گے جن کا نقطۂ نظر ہی صرف شک پیدا کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تجھے دین حق دے کر بھیجا، جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے وہ ایماندار ہیں، اور ان کے لیے نیک اجر کی خوشخبری، اور جو تیرے پیچھے نہیں چلیں گے وہی لوگ کافر ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے لیے تو اس انجام بد کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کا کام صرف اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، اور بس کافروں کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری نبی پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ دونوں راستے دکھا دینا ہوتے ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی خواہش کیا تھی کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ ہرگز ناراضی ہوں گے وہ آپ سے، یہود و نصارہ، حتی تتبع، جب تک کہ تو تابع نہ ہو جائے، ملتہم، ان کے دین کا۔ قل، کہہ دے، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ تو کہہ دے، انا ہدی اللہ هو الہدی، کہ جو راہ بتائے اللہ کی وہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، بعد اس کے، الذی جاءک من العلم، جب تیرے تک پہنچ جائے علم، مالا کا، تو نہیں ہے تیرا، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ کہ ملتہم، ملت قوم کے معنوں میں استعمال ہوا، عربی میں بھی اس کے معنی مسلک کے ہیں، مسلک یعنی دین اور طریقے کے۔ اہواہم، ان کی خواہشیں، احوا سے مراد وہ خیالات اور آراء ہیں جن کی بنیاد علم یا حقیقت پر ہو، بلکہ نفسانی خواہشات پر ہو، یعنی ان کی علم یا حقیقت پر نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشوں پر ہو۔
ان کو احوا کا لفظ دیا گیا۔ یہودی اور عیسائی اس قدر متعصب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ان سے کتنی ہی ہمدردی کا برتاؤ کرتے یا ان کی کتنی ہی رعایت کرتے، وہ ہرگز آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ وہ صرف اسی صورت میں آپ سے خوش ہو سکتے تھے کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی راہ، ہدایت اور سچا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے رسول کو بتایا ہے، یعنی خدا پرستی، نیک عمل۔ تو جتنی الگ الگ رہبریاں کر لی گئی ہیں، یہ سب انسانی گمراہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے جان بوجھ کر منہ موڑے گا، اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اور اس سزا سے بچانے والا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ اس آیت سے ہمیں دو باتیں ہم پر واضح ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اہل کتاب کا دین اس قدر بدل چکا ہے کہ اس میں ان کی جھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں، اور دوسرا یہ کہ حقیقی راستہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسان پر بخوبی واضح کر دیا۔ پھر ہے پچھلی کتابوں کی تائید۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ حق کا تلاوت، جیسے کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لائے ہیں اس پر۔ ومن یکفر، اور جو منکر ہوگا، بہ اس سے، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے یہ۔ حق کا تلاوت ہی کا مطلب ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق، تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، اس کے معنی یعنی پیچھے چلنے کے بھی ہیں۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یوں پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، کہ جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوا اسی طرح یہ پڑھتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب۔ اب یہ کتاب اور کس کو دی گئی تھی؟ پیچھے ہم ذکر پڑ چکے، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ یعنی پچھلی آیات میں بھی مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ بتایا گیا تھا کہ حق پسندی اور حقیقت کی جگہ گروہ پرستی کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کا اعتقاد اور عمل کیسا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گروہ میں داخل ہے یا نہیں۔ تو جب لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دلائل تو کچھ کام نہیں دے سکتے، کتنی ہی سچی اور معقول باتیں کیوں نہ کہیں جائیں، ان لوگوں کے لیے سب بیکار ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب ضد، نفسانیت اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اخلاص اور نیک نیت سے کام لیں اور اپنی کتابوں کو خلوص دل سے پڑھیں، تو وہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بھی قائل ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ جو لوگ اپنی کتابوں میں بھی تبدیل اور تحریف کرتے ہیں تو ان کے احکام میں نیک ارادے سے غور نہیں کرتے، وہ کبھی قرآن مجید کی صداقت کے قائل نہیں ہوں گے۔ وہ تعصب، ہٹ دھرمی، نفس پرستی اور گروہ بندی میں مبتلا ہیں۔ اگر یہی لچھن رہے تو ہمیشہ ہمیشہ کفر میں ہی مبتلا رہیں گے۔ وہ لگاتار حق سے انکار ہی کرتے رہیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہم لا تجعل فینا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 113 سے 121 تک کیا۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی
تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عمل کرنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچا لے، ہمارے